بڑی دلچسپ صورتحال ہے. زرداری صاحب نے کہا کہ جناب یہ تو عمران خان صاحب وہ اس لیے افغان مہاجرین کے ایشو پر اتنی تنقید اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کو نہ بے دخل کیا جائے کیونکہ افغان شہریوں کو کے پی کے میں بحیثیت ووٹر رجسٹر کر لیا گیا ہے اور پی ٹی آئی کا ووٹ بینک بڑھاتا ہے. کل پہلی مرتبہ اس کو حکومت پاکستان نے بھی انڈورس کر دیا ہمارے پروگرام میں جب نگراں وزیر اعظم کاکڑ صاحب نے اس حوالے سے یہ کہا. زرداری صاحب نے کہا کہ جناب افغان یہ کے پی کے میں تو بہت سارے افغان شہریوں کو ووٹر بنا دیا گیا اور اب وہ الیکٹورل پروسیس پہ بھی اثر انداز ہوتے ہیں. آپ کو کوئی بھی ایسے شواہد یا بات ملی جس سے آپ کو یو فائنڈ ریزن ٹو بلیو دس؟ یہ میری جنرل انڈرسٹینڈنگ ہے کہ زرداری صاحب کا جو یہ نقطہ انہوں نے ریز کیا ہے اس میں وزن موجود ہے اور اس کو دیکھنا ضرور چاہیے اور میری درخواست ہوگی تمام متعلقہ اداروں سے. اس پہ کوئی اعتراض ہوگا آپ کو جھگڑا صاحب اگر یہ اس طرح کی کوئی اسکروٹنی کی جائے تو؟ نہیں، مجھے صرف تو کوئی اعتراض نہیں ہوگا. یہ بھی ایک وشفل تھنکنگ ہوگی کہ کوئی جو ہے وہ پی ٹی آئی کے سپورٹرز یا جس وجہ سے پی ٹی آئی یہ اتنے بڑے کنونشنز کر رہی ہے کہ یہ کوئی افغان ووٹرز کی طرف سے ایک وقت میں میرے خیال میں یہ الزام پشتونخوا ملی عوامی پارٹی پہ بلوچستان میں لگتا تھا. کوئی اعتراض نہیں ہے، جو دیکھنا ہے وہ دیکھ لیں، لیکن if this is the way to justify the poor execution of the Afghan refugees کی ریٹرن کا تو میرے خیال میں وہ غیر مناسب ہے. that could have been done in a better way. اور میرے خیال میں منتخب حکومت کو کرنا چاہیے تھا، جو بھی منتخب حکومت آتی. اچھا، اور اب یہ افنان صاحب ذرا یہ سنیے، نواز شریف صاحب نے جو کل بھی کہا کہ جناب میں نہیں انتقام لینے لیکن احتساب تو ہونا چاہیے نا، اس پہ بھی ویسے نگراں وزیر اعظم نے بھی ایک رائے دی، وہ بھی ذرا سنیے پھر آپ سے میں سوال کرتا ہوں، دکھائیے گا. نواز شریف صاحب آج کہتے ہیں، ظاہر ہے ان کا اپنا معاملہ ہے، ان کی اپنی رائے ہے، اگر آپ اس پہ کوئی اوپینین سے دینا چاہیں کہ صاحب میں نہیں کوئی انتقام لینے کے لیے آیا واپس، لیکن ذمہ داران کا تعین تو ہونا چاہیے کہ جس طریقے سے ہماری حکومت گرائی گئی اور سارا کچھ. آپ کو لگتا ہے کہ پولیٹیکل انجینئرنگ کا شکار ہوئے تھے وہ اور اس زمانے کے کچھ لوگ لیٹ اٹ بی باجوہ صاحب یا فیض صاحب اس کا حصہ تھے؟ دیکھیے ہمارے ہاں ایک ہماری چیکرڈ پولیٹیکل ہسٹری ہے، اگر کوئی اس سے انکار کرے گا تو جو پاکستان کی سیاسی تاریخ ہے وہ شاید کوئی 2 سال یا 3 سال یا 4 سال کی تو ہے نہیں، یہ 4 سال بھی اس میں ہے. ٹھیک، اگر ہم نے لیسنز لرن کرنے ہیں اور واقعی لرن کرنے ہیں تو پھر 14 اگست 1947 سے شروع کریں اور دیکھیں کہ کہاں کہاں کس سے کیا غلطیاں وہ تو نہ ہونے والی بات ہی نہیں ہو جائے گی، چونکہ یہ بھی بہت سارے لوگوں کا بھی ہوگا کہ یہ بھی نہ کرنے والی بات ہے. آپ کہنے اگر کرنا ہے تو پھر پہلے دن سے شروع کریں. اگر آپ نے لیسن لرن کرنا ہے کیا ہے اس پہ آپ کا کیا کامنٹ ہے افنان صاحب؟ کہتے ہیں کرنا ہے تو پھر کریں، 1947 سے بسم اللہ کریں. دیکھیں میرا تو اس پہ یہ خیال ہے کہ ظاہر ہے 1947 سے اگر کرنا ہے تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہاں بالکل کریں، لیکن 1947 سے کچھ چیزیں ہوئی بھی ہیں اس کو بھی دیکھیں نا. جسٹس حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ تو سارے پاکستان نے دیکھی ہوئی ہے نا، یہ اس میں کوئی وہ تو دو رائے تو نہیں ہے نا، وہ تو سارے جو ایبٹ آباد کمیشن کی رپورٹ ہے وہ ویسے لوگوں نے نہیں دیکھی ہوئی، لیکن جو ہے وہ آن لائن اویلیبل ہے، اگر آپ جا کے دیکھنا چاہیں تو وہ بھی دیکھ سکتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ بہت سارے جو 1947 سے معاملات ہیں وہ عوام کے سامنے آ چکے ہیں، لیکن یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کے اوپر عوام کو کے سامنے کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ کس نے کس کے پاس جا کے کیا کہا، کس نے وزیر اعظم ایک الیکٹڈ وزیر اعظم کے خلاف سازش کی، اس کو گرانے کی کوشش کی، اس کو جو ہے اس کو گرایا، پھر اس کو ڈسکوالیفائی کیا، پھر اس کو پارٹی کے ہیڈ سے ہٹایا، پھر اس کو اریسٹ کر دیا، اس کی پارٹی کے سارے لوگوں کو اندر کر کے الیکشن کو مینیپولیٹ کیا گیا. یہ ساری بات تو ظاہر ہے عوام کے سامنے آنی چاہیے نا. ہم یہ نہیں چاہتے کہ ملک کے اندر انتشار ہو، لیکن یہ تماشے بھی اور نہیں چل سکتے. یہ ملک جو ہے نا یہ اس طرح کے تماشے اور لیکن آپ یہ بیانات دہراتے رہے اگر آپ کی لیڈرشپ تو ذرا آپ کے نہیں معاملات خراب ہو جائیں گے. دیکھیں ہمارا تو اصولی موقف ہے، میں نے پہلے بھی والی بات کی کہ ہم کوئی کسی کے ساتھ جو ہے وہ مطلب ہم کوئی انتشار نہیں پھیلانا چاہتے، لیکن ظاہر ہے وہ جو غلط کام ہوئے ہیں اس کا کم از کم آئیڈینٹیفیکیشن تو ہونی چاہیے نا، تاکہ یہ پتہ تو چلے. یہ جو آج بہت حاجی بن کے آئین کرتے پھر رہے ہیں، انہوں نے اس وقت آئین کی کیا دھجیاں اڑائی تھیں، یہ عوام کو تو پتہ چلے نا. یہ جو ہمیں اندر کر کے جو ہے 3 MP او 16 MP او جو ہے اس وقت ان کو یاد نہیں تھے، ہماری پوری لیڈرشپ اندر تھی، جھوٹے کیسز بنائے گئے. کنڈی صاحب یہ اس میں آپ کا کیا اوپینین ہے؟ یہ جو نون لیگ کہتی ہے اور نواز شریف بابا کہہ رہے ہیں
آپ کا بھی خیر ہے کہ جناب بالکل ذمہ داران کا تعین ہونا چاہیے جنہوں نے پولیٹیکل انجینئرنگ کی، یا آپ کہیں گے کہ بھائی جان ہمیں کدھر اس چکر میں لا رہے ہو یار، یہ نون جانے اور جن سے نون کا شکوہ ہے وہ جانے، بھائی جان ہمیں تو دور ہی رکھو اس سے؟ دیکھیے بادامی صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو نیب نے جس تیزی سے ماضی میں کیسز بنے ہیں، اسی تیزی کے ساتھ نیب نے یو ٹرن لے کے کیسز میں جو ہے نا خاموشی اختیار کر لی یا ریلیف دے رہے ہیں۔ اب اس کا تعین تو ڈیفینیٹلی کرنا چاہیے۔ جو نیب ہمیشہ جو ہم کہتے تھے کہ اس کو ختم کرنا چاہیے، یہ ہمیشہ پولیٹیکل انجینئرنگ یا پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ آج مجھے بتائیں کہ ہم مان لیتے ہیں میاں نواز شریف صاحب کی بات کہ ماضی میں ان کے ساتھ زیادتی ہوئی اور نیب کے ذریعے زیادتی ہوئی ہے، تو کیا آپ ان لوگوں کو جو ہے وہ سزا جزا کا کوئی عمل ہوگا کہ نہیں انہوں نے غلط کیا تھا آج ٹھیک ہونا چاہیے؟ اس کے بعد آپ کے خیال میں ہونا کل 2 چاہیے؟ سال بعد پھر یہ چیز بالکل ہونا چاہیے، کیونکہ کل پھر 2 سال بعد یہی کیس ہوں گے، پھر فائلیں کھلیں گی اور پھر بولیں گے کہ جی نہیں ابھی وہ تو ہم غلط تھے، اب ہم دوبارہ ٹھیک ہو گئے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہے چاہے وہ نیب سے ہو، عدلیہ سے ہو، کہیں سے بھی ہو، وابڈا سے ہو، کسی بھی آپ ہونا چاہیے اس کا ان کا احتساب جو بھی ہے۔ نہیں، وابڑے تو ان کی بجلی نہیں کاٹی نا۔ دیکھیں اب آپ ایسی وابڑے کے پیچھے چلے گئے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ میاں صاحب پہلی کہتے تھے آپ سمجھ رہے ہیں وہی سمجھ لیں جواب نہیں، میاں صاحب نے پہلے ہی کہا تھا جب ہم پی ڈی ایم میں تھے کہ جن لوگوں نے مجھے یہاں تک پہنچایا میں ان سے جو ہے حساب کتاب لوں گا۔ جب وہ لاہور پہنچے تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنا فیصلہ جو ہے اللہ پہ رکھ دیا۔ چلو اچھی بات ہے، انہوں نے معاف کر دیا آگے چلنے کے لیے، لیکن آج پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ میں جو ہے وہ کروں گا، وہ تو ان کا اپنا ایک فیصلہ کیا کرتے ہیں۔ لیکن میں جھگڑا صاحب کی بات کو جو ہے انہوں نے بات کی ہے کہ افغانی کو کیوں نکالا جا رہا ہے۔ میں جھگڑا صاحب سے سوال کرتا ہوں کہ کیا کوئی پاکستانی جس کے پاس یورپ، امریکہ، جس ملک میں بھی کریں ان کے پاس ویزا نہ ہو اور پاسپورٹ نہ ہو، کیا وہ اتنے آزادی سے گھوم پھر سکتے ہیں جس طریقے سے ہمارے افغان بھائی بہنیں یہاں پر گھوم پھر رہی ہیں؟ ہم تو یہ کہتے ہیں جن کے پاس ویزا ہے، جن کے پاس پاسپورٹ ہے، جن کے پاس آفیشیل ڈاکومنٹیشن ہے، بالکل ہمارے بھائی ہماری بہنیں رہ سکتی ہیں۔ لیکن جن کے پاس اللیگلی رہ رہے ہیں، کیا آپ ان کو افورڈ کر سکتے ہیں؟ آج جو دہشت گردی ہے، آپ نے تو ان لوگوں کو بھی پاکستان میں بسایا تھا جنہوں نے آج تباہی شروع کی ہے۔ آپ نے کہا تھا یہ بڑے پرامن ہوں گے، یہاں پر کوئی چیزیں نہیں کریں گے۔ اے پی ایس کے بچوں کے جو شہید ہوئے، جو ہمارے میڈیا کے دوست شہید ہوئے، جو سیاستدان شہید ہوئے، جو سیکورٹی فورس کے نوجوان شہید ہوئے، پولیس والے شہید ہوئے، آپ نے کہا تھا ان لوگوں سے آپ جنہوں نے شہید کیا ان کے ساتھ آپ نے مذاکرات کیا، آپ نے کہا پرامن ہوں گے۔ آج آپ دیکھیں پرسوں ڈی خان میں کیا ہوا، روزانہ کی بیس پہ جو ہے پولیس یا فوج کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، آج تو پرامن نہیں ہے۔ تو ان لوگوں کو بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں افغان مہاجرین کے بارے میں فرد اللہ بابر صاحب عدالت میں گئے ہوئے ہیں کہ جناب یہ ایسے نہیں ہے، یوں کریں یوں کریں؟ دیکھیں میں پارٹی کے ترجمہ، دیکھیں میں آپ پاکستانی میں پاکستانی ہوں، آپ مجھے بتا دیں فرد اللہ بابر صاحب کون سے؟ کوئی پاکستانی؟ وہ بھی تو نہیں، وہ بھی پاکستانی، میں ان کا بھی احترام کرتا ہوں، لیکن مجھے بتا دیں کہ مجھے ایک پاکستانی بتا دیں جو پاسپورٹ اور ویزے کے بغیر کسی ملک میں گھوم پھر سکتے ہیں آزادی سے، جس طرح افغانی یہاں پہ پھرتے ہیں۔ اور پھر جو بھی آپ کی رائے اس بارے میں فرد صاحب کی رائے سے مختلف ہے۔ میں جو نہیں فرد اللہ بابر صاحب کا اپنا ایک رائے ہوگا، اس کی اپنی چیز ہوگی، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ جو یہاں پر جو بھی گند ہوتا ہے، جو دھماکہ ہوتا ہے، جو چیزیں ہوتی ہیں، بعد میں اگر ہم دیکھیں اکراس دی بارڈر چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، یہی ہمارے جھگڑا صاحب کی پارٹی نے کہا تھا کہ یہ لوگ تو پرامن ہوں گے یہاں پر۔ اس وقت یہ مطلب ہے کہ بڑے خوش ہو رہے تھے کہ آئیں گے، امن ہوگا، یہ چیز آج اگر وہ بدامنی ہوئی ہے، ہم نے جو وار آن ٹیرر میں اتنی قربانیاں دی ہیں، اتنے کروڑوں ڈالر ضائع کیے ہیں، آج ہم دوبارہ اس جگہ پہ آ گئے ہیں تو کیوں آئے ہیں؟ آج یہ کہتے ہیں پارٹی پالیسی وہی ہے جو آپ ابھی کہہ رہے ہیں، نہ وہ کہ جو فرد بابر صاحب کہہ رہے ہیں نا سپریم کورٹ میں، ایسی ہے نا؟ نہیں، فرد بابر صاحب سپریم کورٹ میں اگر کیس کی ہیومن رائٹس کی، پاکستان پیپلز پارٹی کا بالکل یہ موقف ہے کہ ہیومن رائٹس کا خیال رکھنا چاہیے، لیکن جو لوگ جن کے پاس لیگل ڈاکومنٹیشن نہیں ہے ان کو کوئی حق نہیں ہے۔